یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ بعد از حمد و سلام معزز و محتشم احباب ذی وقار، رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک سب کو مبارک ہو۔ آج کی گفتگو زکوٰۃ، اس کے مصارف، عشر اس کے مصارف اور چند مسائل کے حوالے سے ہے، جس سے اکثر احباب جو ہیں وہ لا علم ہوتے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے زکوٰۃ کو اسلام کا ایک رکن جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا لفظی معنی پاکیزگی ہے، طہارت ہے، چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور نہ ادا کرنے سے مال ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے معاملے میں بڑی سختی فرمائی، اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 40 کے لگ بھگ مقامات پر زکوٰۃ کا حکم دیا۔ نماز کے بعد اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو ایک بڑی فضیلت اور شان بخشی ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مسلمان کو جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بنائے بالخصوص۔ لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں جو میرے پاک بندے ہوتے ہیں وہ میری طرف دیکھتے ہیں، وہ شیطان کی طرف نہیں دیکھتے، اور جو میں انہیں کہتا ہوں وہ وہی کرتے ہیں جو شیطان کہتا ہے وہ نہیں کرتے۔ تو جب انسان کے پاس دولت آتی ہے، مال آتا ہے، تو یقیناً ذہن تبدیل ہوتا ہے، ہر طرح کے خیالات جو ہیں وہ دل دماغ پر چھا جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس حوالے سے، یعنی زکوٰۃ کے حوالے سے جو تربیت فرمائی، اس کا اثر یہ تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم، بکری کا وہ بچہ جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ حاضر کیا کرتے تھے زکوٰۃ کا، اگر وہ نہ دیں تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ یعنی یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے جناب خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تربیت حاصل کی تھی۔ آج کے ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے لوگ زکوٰۃ اور عشر کے نام پر مسکرا دیتے ہیں،
اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علماء کرام اپنے مدارس کا خیال لحاظ رکھنے کے لیے اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں۔ تو حضرت عزیز وقار، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر ادا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال ان کے مال میں اتنی برکت رکھ دیتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن رب ذوالجلال ان کے مال کو بھی نقصان سے بچا لیتا ہے، اور دیگر معاملات میں بھی اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ ان کے لیے بہتر ہے، کہ بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ یعنی رب ذوالجلال جب مال عطا فرماتا ہے تو اس سے خرچ نہ کرنا، اگر وہ یہ سمجھیں، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے بہتر نہیں ہے بلکہ یہ بہت برا ہے، کیونکہ مال بھی رب دیتا ہے اور لیتا بھی رب ہے۔ آپ یہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو، یہ اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے جو عشر دیا جاتا ہے، یہ رب ذوالجلال کے حکم پر کہ اے مالک تو نے عطا فرمایا ہے، ہم تیری ہی بارگاہ میں لوٹا کے دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بخل سے منع فرمایا، اور یہاں مراد جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ جو ادا نہیں کرے گا یقیناً وہ بخیل ہے، اور جو بخیل آدمی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ رب ذوالجلال فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة، کہ وہ لوگ جو خزانے جمع کرتے ہیں، وہ لوگ جو خزانے جمع کرتے ہیں اور اس میں سے یعنی سونے کو جمع کرتے ہیں، چاندی کو جمع کر لیتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ مال جمع کرنا یہ کئی جہات سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی نیک کام کرنا ہے تو اس کے لیے جمع کرتا ہے۔ یہاں جس جمع کرنے کو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے بڑا مال عطا فرمایا تھا، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مال کی وہ حلاوت جب میرے پاس تھا مجھے وہ نہ مل سکی جو جب اللہ رب العزت کے راستے میں سب قربان کیا، تو جو سکون اور جو آرام اور جو راحت مجھے رب کے راستے میں مال خرچ کرنے پہ ملی وہ مجھے پہلے میسر نہیں آئی۔ اور یہی آپ کے گھر والوں کی تربیت تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا وصال باکمال کل یعنی 17 رمضان مبارک کو تھا، حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھیں، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کو روزہ تھا، تو 1,00,000 درہم اس دور میں آپ کو ہدیۃً تحفۃً دیا گیا، کسی سلطنت سے آیا۔ تو ام المومنین نے وہ سارے کا سارا مال 1,00,000 کا 1,00,000 درہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر فوراً تقسیم کر دیا۔ حضرت ام دردہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ ام المومنین کو 1 درہم ہی رکھ لیتی، جس سے آپ روزہ افطار کر لیتی، گوشت خرید لیتی، سالن وغیرہ بن جاتا۔ تو حضرت ام المومنین کا جواب یہ تھا کہ اگر تم مجھے پہلے یاد کرا دیتی نا
تو میں رکھ لیتی، یعنی تم نے چونکہ پہلے مجھے یاد ہی نہیں کرایا۔ یعنی ان لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے، ان کا یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب مال آتا ہے ہمارے اندر اس کی ہوس بڑھتی ہے، تو ان لوگوں کو کے دل میں اللہ رب العزت جو ہے اپنے راستے میں اس مال کو قربان کرنے کا شوق جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ کون ہے ایسا جس کے پاس 1,00,000 درہم آئے اور وہ سارے کے سارا جو وہ تقسیم کر دے؟ فرمایا جو اگر تم پہلے مجھے یاد کرا دیتی تو میں 1 درہم اپنے لیے رکھ لیتی، تاکہ میں اس سے کوئی سالن وغیرہ یا گوشت جو ہے وہ خرید کے کھانا تناول کر لیتی، روزہ افطار کر لیتی۔ تو حضرت ذی وقار عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کو جمع کرنا یقیناً یہ مطلقاً برا نہیں ہے، لیکن جب اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے جمع کیا جاتا ہے تو پھر رب ذوالجلال نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہت برا ہے۔ اے محبوب فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ خوشخبری اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو مزید اذیت دینی ہو، آپ نے کسی کو بری خبر سنانی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بری خبر ہے، اور اگر آپ اسے یہ کہیں کہ ادھر آؤ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، تو اب اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ شاید میرے لیے کوئی اچھی بات ہے، لیکن انداز اگر بندہ ایسا اختیار کرے، لہجہ ایسا اختیار کرے جس سے یہ کہے کہ یہ تمہارے لیے جناب بڑی خوشخبری ہے، ادھر آئے نا ذرا میدان میں، تو پھر یہ الفاظ زیادہ دردناک بن جاتے ہیں، زیادہ اذیت والے بن۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضۃ، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے کو چاندی کو، چونکہ پہلے دور قدیم میں سونے چاندی کے درم و دینار جو ہے وہ بنائے جاتے تھے، چاندی کے بالخصوص۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو نہیں خرچ کرتا اسے اللہ رب العزت کے راستے میں فبشرہم بعذاب علیم، اے محبوب آپ انہیں دردناک عذاب کی یہ خوشخبری جو ہے وہ سنا دو۔ صحیح بخاری شریف کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ مال عطا فرمائے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے، اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، ڈسے گا، بار بار کہے گا انا مالو کا، میں تیرا وہ مال ہوں، انا کنزو کا، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے سنبھال کے رکھتے تھے، جب گھر واپس آتے اپنا باکس کھولتے جناب اس کو 1 2 3 گن کے جمع کرتے تھے، میں تیرا وہ مال ہوں جسے تم نے رب ذوالجلال کی راہ میں خرچ نہ کیا۔ اب کیا حال ہوگا اس وقت؟ اللہ قرآن فرماتا ہے الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد، گمان کرتا رہتا ہے بندہ کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، سلامت رہے گا، لیکن قرآن فرماتا ہے یہ تیری غلط فہمی ہے، اس نے کسی کے ساتھ وفا نہ کی، یہ مال کسی کے کام نہ آیا۔ حضرت ذی وقار جتنا بھی گن کے سنبھال کے رکھ لے، بالآخر جب بندہ دنیا سے جاتا ہے کوئی دنیا میں ایسا بندہ جو مال لے کے اس دنیا سے گیا، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سرتاج، جن کی
آنکھوں کے اشاروں سے زندگیوں کے فیصلے ہوتے تھے. جب دنیا سے گئے تارا رہا نجم نہ سکندر سا بادشاہ. تختے زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے. میرے سونے نبی فرما رہے ہیں قیامت کا دن آئے گا، وہ سانپ، وہ خزانہ، وہ مال سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا اور کہے گا تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں. جب حضور نے یہ فرمایا تو میرے مصطفیٰ نے پھر اس کے بعد یہی قرآن کی آیت تلاوت فرمائی. فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مال مجھے ملا ہے تو اس کو سنبھال کے رکھوں گا، بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ فرماتا ہے تم اس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہے ہو، لیکن در حقیقت یہ تمہارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. اگلی حدیث پاک اللہ اکبر توجہ فرمائیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اس کا حق ادا نہ کرے، جب قیامت کا دن آئے گا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے اس سونے اور اس چاندی کی. اللہ اکبر. جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اس کی کروٹ اور پیشانی پیٹھ داغی جائے گی. جس کے پاس سونا، یہ بیبیاں کیسے سنبھال کے سینے سے لگا کے رکھتی ہیں، کتنی اس سے محبت کرتی ہیں، اور کتنی ایسی بیبیاں ہوتی ہیں سونے کے پیچھے طلاقیں لے لیتی ہیں. محبت دیکھیں نا اس کے ساتھ، اس زیور کے ساتھ کتنی. تو رب ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی پیٹھ داغی جائے گی، اور جب یہ ٹھنڈے ہونے پہ آئیں گے وہ سونے اور چاندی کے بڑے بڑے تخت، اللہ اکبر، تو پھر ویسے کر دیے جائیں گے، پھر ان کو بھڑکایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں یہ اس دن کا معاملہ ہے جس کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی. 50,000 برس یہی سلوک ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جانور آئیں گے، اونٹ آئے گا، بکری آئے گی جس کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی. تو گنتا رہتا ہے، صبح بھی گنتا ہے، شام بھی گنتا ہے، اتنے جانور ہو گئے میرے، لیکن اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فربا ہو کر آئیں گے، موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور اسے روند ڈالیں گے، اس کے اوپر چڑھ جائیں گے. اللہ اکبر. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جب لوگ مرتد ہو گئے، زکوٰۃ سے دور ہٹ گئے، جب حکم زکوٰۃ آیا نا تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ مانین زکوٰۃ ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کیا. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ فراز تھے کہ ایک شخص نہ حضور کی خدمت میں آیا، کہتا ہے آپ میرے لیے دعا فرما. حضور نے فرمایا کس چیز کی دعا کروں؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس مال بہت کم ہے، غریب ہوں. حضور نے فرمایا دعا نہ کرو، کیونکہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا معیار ہے نا. فرمایا دعا نہ کروا. اس نے عرض کیا نہیں، مہربانی فرمائیں اللہ کے نبی، غربت ہے، اور یہ ایسا سوال ہے جو آج ہر عرب پتی کی زبان پر بھی ہے. یہ ہر کوئی چاہتا ہے شیر نہیں بلکہ سوا شیر ہو جائے. حضور نے فرمایا نہیں رہنے دے. کہتے نہیں آپ دعا فرمائیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہاتھ بلند کیے، دعا مانگی. حضور نے فرمایا اب جا. امام اہل سنت فرماتے ہیں نبی دعا کرے اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا،
دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور نے فرمایا دعا نہ کروا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی تیرے در پہ آئے اور کمی پوری نہ ہو، لیکن میرے محبوب یہ دیکھ رہے تھے کہ دولت اس کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی نظر سر عرش پر ہے، تیری نظر دل فرش پر ہے، تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ باز آ جا، باز نہ آیا، حضور نے دعا کی، 4 بکریوں سے 400۔ اب جو ہر نماز پہ آتا تھا، اب فجر اور عشاء یہ 2 رہ گئیں، بکریاں بڑھتی گئیں، مال بڑھتا گیا۔ مدینہ شریف میں اب اس کے جانور گلیوں میں سماتے نہ تھے، جنگل کی طرف نکلنا پڑ گیا۔ جو ہر نماز مصطفیٰ کی اقتداء میں پڑھتا تھا، یہ فجر پہ آیا، پھر عشاء پہ آیا، پھر جمعے پہ آیا، اور جمعے کے بعد پھر عید آیا، جو رب ذوالجلال کا حکم، زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وفد پہنچا، کہا بھائی زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا ہے، 2 زکوٰۃ اپنے جانوروں کی حساب لگاؤ۔ کہتا ہے تسی ایک کری اگو لے آؤ تے میں حساب کتاب لانا، یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، تسی اگو پھرا مارے ہو تے مڑ میں حساب کتاب۔ صحابہ کرام لوٹے واپس آئے، ہاں جی 2۔ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ کوئی ٹیکس لگتا ہے، سمجھتے نا ٹیکس نہیں سمجھ جائیں گے، حالات آ رہے ہیں۔ 50 من سے اوپر جس کا 1 ایکڑ 50 من سے اوپر دے گا نا اس کو ٹیکس ہوں سارے ہی دستے پھر سن، ساڑھا تے 20 من ہویا کلا۔ یہ سنی خبر آپ نے، کل سنی میں نے، اللہ بہتر جانتا اس کی صداقت کیا ہے۔ یہ ہوں ساڑیاں جتیاں تے ساڑے ہی سر ہون۔ اس نے کہا یہ لگتا ہے کوئی ٹیکس ہے۔ صحابہ نے آ کے حضور کو بتایا، اوہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب آ کے صحابہ نے بتایا، حضور نے فرمایا قد ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ اب مصطفیٰ کی ناراضگی کا پتہ چلا، جہاں سے لیا تھا، جس نے دعا کی تھی، آج انہی کا حکم آیا تو آگے سے یہ جواب۔ سچ بتائیں یہ جواب دیتے ہیں لوگ؟ کوئی نہیں، آپ تو نہیں دیتے ہوں گے۔ جو جواب دیتے ہیں وہ ادھر آگے نہیں بیٹھتے، وہ پیچھے آتے، آخری صف میں ہوتا۔ سمجھ؟ حضور نے فرمایا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب اسے خبر ملی، نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، آیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا وقت گزر گیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وصال ہو، حضور نے زکوٰۃ نہیں لی، اسے نہیں زکوٰۃ۔ جناب صدیق اکبر کا دور آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے پاس وہ لے کے آیا زکوٰۃ۔ آپ نے فرمایا کہ جس مال کو میرے آقا نے قبول نہیں کیا وہ میں کیسے قبول کروں؟ اور صدیق اکبر کی شان یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے میرے بیٹے کو قبول نہیں کیا تو میں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، تم اس مال کی بات کرتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو اپنی اولادوں کا لحاظ نہیں کیا تھا، تیرا لحاظ کیسے کریں؟
جناب صدیق اکبر کے دور کے بعد حضرت عمر کا دور، حضرت عمر کے دور میں بھی لے کے آیا، آپ نے فرمایا یہ ہن تو دوبارہ آ گیا نا تو تیرا سر وٹ دینا۔ آپ کو پتا ہے جناب عمر کا اپنا ہی ایک نظام ہے، اپنا ہی ایک سسٹم ہے، تیرا سر لا دے سا جی ہن آ گیا۔ جناب عثمان کے دور میں بھی یہ لے کے آیا کہ زکوٰۃ لے آپ قبول کریں، جناب عثمان نے بھی نہیں قبول کی اور پھر یہ فوت ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا حضرت ذی وقار کہ زکوٰۃ دینے میں تردد کرنا یا اس کے بارے میں کوئی جملے کسنا یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں۔ جو زکوٰۃ دینے کے متعلق اس طرح کے جملے کسے وہ اسی شخص کے طریقے پر ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ ہلاک ہو گیا، یہ برباد ہو گیا، یہ تباہ ہو گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص ایک بکری جو حضور کے دور میں لے کے، آپ نے باقاعدہ جہاد کیا ان لوگوں سے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تونگروں سے سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا جن تونگروں کی موجودگی میں فقیر بھوکے رہے۔ اب کدھر جائیں آپ ہی بتائیں، ہر بندہ فقیر ہے، ہر بندہ فقیر، مولوی سے لے کر پیر تک، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر بندہ فقیر کہتا ہے۔ مجھ سے بہتر تو زکوٰۃ کا مستحق ہے ہی کوئی۔ یاد رکھیں جو شخص زکوٰۃ کا مستحق نہ ہوا اس نے 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا استعمال کیا اللہ اس کو بھی معاف نہیں فرمائے۔ اندھے ہو جاتے ہیں لوگ جب زکوٰۃ لینے کا موسم آتا ہے نا، اندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مالداروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں خرابی ہوگی۔ محتاج عرض کریں گے اے رب ذوالجلال تو نے جو انہیں مال عطا فرمایا تھا انہوں نے اس مال سے ہمیں نہ دیا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں دیا تھا، مال کیوں نہیں دیا؟ اب وہاں کیا جواب دے؟ کوئی جواب نہیں ہو، کوئی جواب نہیں۔ تو پھر رب ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے مالدار محتاجوں کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو رگڑا پھر جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخص جنت میں جائیں گے۔ کتنے جی؟ سب دوزخ میں 3 شخص پہلے جائیں گے۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ان میں پہلا وہ مالدار ہوگا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، پہلا وہ مالدار ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 4 چیزیں فرض ہیں، ان میں سے جو 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک پوری 4 نہ بجا لائے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج بیت اللہ۔ آپ نے اگر ان میں سے ایک بھی چھوڑا، اگرچہ بیت اللہ کا حج جو ہے وہ صاحب استطاعت کے لیے، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا باقی 3 چیزیں اسے فائدہ نہیں دیں گے۔ حضرت ذی وقار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سن لیجیے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ میرے لیے 6 چیزوں کی کفالت کرے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزیں۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلے نمبر پر نماز، پہلے نمبر پر نماز، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ، تیسرے نمبر پر امانت، جو امانت میں خیانت نہ کرے حضور فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اختیار ہے تو فرما رہے ہیں، اگر اختیار ہی نہ ہو
وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی کے جن کے یہ مکان، وہ خدا کے جس کا مکان، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ملک میں ہر چیز کو رکھا، فرمایا جو مجھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھے نماز، زکوٰۃ، امانت، نمبر 4 شرمگاہ، نمبر 5 شکم پیٹ، نمبر 6 زبان، حضور فرماتے ہیں جو مجھے ان چیزوں کی ضمانت دے، میں اللہ کا نبی اسے جنت کی ضمانت دوں۔ ہے کوئی ان پہ عمل کرنے والا، نماز سے محبت کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، پیٹ میں کہ اس میں کوئی لقمہ حرام کا نہ جائے، حلال کا لقمہ جائے، زبان کے یہ کبھی کسی پر کھلے نہ، اس سے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ نہ تمہاری زبان سے نکلے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو۔ حضرت ذی وقار آپ دیکھیے کہ یہ تو اس کے فضائل میں، یہ زکوٰۃ جو ہے اس کے فضائل میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب ذرا ان باتوں کی طرف دھیان کرنا بڑا ضروری ہے، چند مسائل کی طرف۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ لوگ شروع کرتے ہیں 7.5 تولے سونے سے، اب ان کو ذرا ان باتوں کو توجہ سے آپ نے سماعت فرمانا۔ کم از کم زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہے، یا اس کی قیمت ہے۔ آج کے ریٹ کے مطابق چاندی کی قیمت آج جو میں نے اپنے ذرائع سے پتہ کروایا 2600 روپے تولہ ہے۔ کتنی جی؟ 2600 روپے۔ تو 52 تولے، 52.5 تولے کے 36,500 روپے بنتے ہیں۔ 1,36,500 زبان سے ذرا نکال لیں، 1,36,500۔ جس بندے کے پاس اتنی مالیت کی چاندی یا سونا دونوں جمع، یا اتنے پیسے موجود ہوں اور سال اس پہ گزر چکا ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب لوگ کہتے ہیں سربراہ نے دے دی تو سب کی ہوگی، نہیں۔ بیوی کا علیحدہ نصاب ہے، خاوند کا علیحدہ نصاب ہے۔ بیوی کے پاس سونا ہے جو اس نے چھپایا ہوا ہے، چاندی ہے چھپائی ہوئی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ذمہ داری خاوند پر نہیں ہے بلکہ بیوی پر ہے۔ یا بیوی اس زیور کے متعلق خاوند کو کہہ دے کہ میری طرف سے آپ زکوٰۃ ادا کر دے، زیور دادے کو رکھن دے، زکوٰۃ خاوند دے۔ گل چنگی انصاف والی ہے۔ تو کم از کم 1,36,500 روپے آج کے دن ضروریات اصلیہ۔ اب ضروریات اصلیہ کیا ہیں؟ جو اس سے فارغ مال، آپ کی سواری، ایک گاڑی اگر آپ نے رکھی ہوئی ہے چاہے وہ 5 کروڑ روپے کی بھی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ دوسری رکھیں گے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ آپ کو ایک سے گزارا ہوتا ہے، دوسری آپ نے ویسے اپنا تھوڑا سا شوق کیا ہوا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرے پاس پیسے ہیں، مال ہے۔ آپ کے پاس قیمتی اسلحہ موجود ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جتنے بھی آلات زرعی ہیں، ٹریکٹر ہے، ٹرالی ہے، جتنے بھی اور آلات ہوتے ہیں، زمین کو ٹلر کہتے ہیں، کرایا کہتے ہیں، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سماعت فرما رہے ہیں آپ؟ اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس پلاٹ ہے، اس نیت سے لیا ہوا ہے کہ میں نے یہ پلاٹ جب قیمت بڑھ جائے گی تو اسے بیچ دیں گے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نے پلاٹ اس نیت سے لیا ہوا ہے
کہ یہاں اپنے بچوں کا مکان جو بنائیں گے یا بطور تحفہ بچوں کو بڑے ہو جائیں گے ان کو دے دیں گے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹیکسی کار جو گاڑیاں یا ٹرک جو بسیں چلائی جاتی ہیں، سٹینڈ پہ چلتی ہیں، کرائے پہ چلتی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں، ان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان کی جو کمائی ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ وہ پیسے آپ کے جمع کیے جائیں گے آپ کے نصاب میں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں کہ بچیوں کی شادی کرنی ہے تو زیور بنا کے رکھا ہوا ہے، جتنی دیر تک زیور باپ اور ماں یعنی خاوند اور بیوی کی کفالت میں اتنی دیر تک اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ میاں بیوی دونوں دیں گے، لڑکی کے والدین دیں گے، اور جب وہ لڑکی کے سپرد کر دیا جائے گا، اس کو مالک بنا دیا جائے گا، پھر اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ دے گی۔ اسی طرح حضرت ذی وقار کہ سید جو ہے اس کو زکوٰۃ مصارف کی طرف آتے ہیں، سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ کہ یہ مال کی میل ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب کی اولاد جو ہے وہ مال کی میل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیوں؟ ایک بنیادی وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا تو ایک لمحہ بھی آپ رہنے نہیں دیتے تھے، رہنے نہیں دیتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عصر کی نماز پڑھائی ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا تو آپ اٹھے اور گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تشویش لاحق ہوئی کہ پتہ نہیں کیا معاملہ بن گیا۔ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے تو صحابہ کرام نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بولنا چاہتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ تم اس تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ میں اچانک گھر کیوں گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کچھ سونا آیا تھا، رات کچھ سونا آیا تھا، میں اسے تقسیم کرنا بھول گیا، ازواج کے ذمے لگانے گیا تھا کہ جلد از جلد اس سونے کو غربا میں، فقراء میں، مساکین میں، یتما میں تقسیم کر دیا۔ مال میرے مصطفیٰ کے گھر میں ٹکتا نہیں تھا۔ آپ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لے گئے تو کیا دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک منقش پردہ جو وہ لٹک رہا تھا۔ حضور دہلیز کے باہر اس طرح ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ نے عرض کیا ابا جان آپ آگے تشریف نہیں لائے؟ فرمایا بیٹی جس گھر میں دنیا ہو اللہ کا نبی نہیں آتا، تو مال بھی ایک دنیا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کا شانہ نبوت میں مال جمع ہی نہیں ہوا، مال جمع ہی نہیں ہوا، اس لیے نبی علیہ السلام پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوئی۔ دوسری وجہ اللہ نے ہونے ہی نہیں دیا۔ ابھی نماز سلام پھیرا تو رب نے حکم دیا چل محبوب گھر چلو، ذرا وہ جو آیا نا اس کو ذرا بلے لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مال جمع ہوتا، مال جب میں حدیث پہلے ذکر کر چکا ہوں، مال جمع ہوتا، سال پورا حولان حول گزرتا، پورا سال اس پہ گزرتا، اب اس مال کے اندر میل بھی ہوتی، نہیں سمجھا؟ زکوٰۃ مال کی کیا ہے؟ میل ہے۔ اس مال کے اندر میل بھی ہوتی، اللہ کے نبی کو، اللہ رب العزت کو گوارا ہی نہیں کہ میرے محبوب کے پاس مال ہو اور اس مال میں میل ہو، اس لیے مال رہنے ہی نہیں دیا۔ یہ بڑا باریک فرق ہے کہ میل جو ہے، مال کو جب تک زکوٰۃ ادا نہ کریں، حضور نے فرمایا کہ مال پاک نہیں ہوتا، مال پاک نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ میرے محبوب کے پاس مال ہو اور اس میں کوئی ناپاکی کا لفظ بھی بولا جائے۔ ایک یہ وجہ۔ پھر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ جو سادات ہیں، سید ہیں، ان پر زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی، دیں گے لیں گے نہیں، اس لیے کہ ان کے تقدس اور ان کی شان اور ان کے نسب کے پیش نظر کہ یہ بنو ہاشم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا
سکتی نہیں ہے۔ پھر دیکھے ذات عزیز وقار، آپ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ۔ اصول اور فروع کو زکوٰۃ، یہ قانون یاد رکھے، یہ ہر سال ہی میں آپ کو یاد کرواتا ہوں لیکن آپ حضرات توجہ نہیں فرماتے۔ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اصول جمع ہے اصل کی، اصل کون ہے؟ ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، پردادا ہے، پردادی ہے، اس طرح اوپر چلے جائے۔ یہ کیا ہے؟ اصول، اصل جو انسان کی اصل ہے۔ فروع جمع ہے فرع کی، فرع کا مطلب ہوتا ہے شاخ، جو آپ کی آگے شاخیں ہیں، جو رشتے ان میں آتے ہیں، مثلا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اسی طرح آگے چلتے جائیں۔ ان رشتوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بھائی بھائی کو دے سکتا ہے اور سارے رشتوں کو آپ زکوٰۃ جو ہے دے سکتے ہیں، لیکن اصول اور فروع کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات عزیز وقار، مکان کسی بندے نے 2 مکان خریدے ہوئے ہیں، ایک اس کی اپنی ضرورت حاجت اصلیہ کے لیے، اسے ایک مکان کی ضرورت ہے، دوسرا مکان اس نے اس لیے خریدا ہے کہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو میں اسے سیل کر دوں گا۔ فرمایا اس کی زکوٰۃ اسے دینا پڑے گی، یعنی ٹوٹل اس کی موجودہ قیمت لگا کے اس کا 40واں حصہ۔ آسان سا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ 1,25,000 روپے، 1 لاکھ کی کتنی جی؟ 2500 روپے، اور 10 لاکھ کی کتنی منی؟ ہاں جی، آپ کا حساب ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ کمزور ہوگا۔ کتنے جی؟ 2.5 لاکھ روپے، 10 لاکھ کی کتنی بنی؟ کتنی جی؟ 25,000۔ آپ 2.5 لاکھ بنا رہے، لگتا ہے دینا نہیں چاہتے۔ یہ دینا چاہتے ہوتے 2.5 نہیں بنا دے، 2500 تو بھی تھلے آؤ۔ 1 لاکھ کی 2500 بنتی ہے میرے بھائی، 1 لاکھ کی 2500 تو 2 لاکھ کی، یاد کرا رہا ہوں آپ کو، 2 لاکھ کی کتنی بن جائے گی؟ 5,000، 3 لاکھ کی، 4 لاکھ کی، حساب کر رہے ہیں نا، 5 لاکھ کی، 5 لاکھ کی کتنی بنی؟ 12.5، اور پھر 12.5، 25,000، تو 25,000 بنتی ہے 10 لاکھ کی زکوٰۃ۔ مسئلہ ذہن میں آ گیا جی؟ اب آتے ہیں جناب سونے اور چاندی کی طرف۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کے گھر میں سونا بھی ہوتا ہے نصاب سے کم، سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے، اب گھر میں سونا 2 تولے ہے، 4 تولے، 5 تولے، 6 تولے، 7.5 نہیں ہے، کم ہے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے جناب میرے پاس وہ 7.5 تولے سے کم سونا ہے، لہٰذا جناب میں تو اس کی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ تو شریعت کہتی ہے اگر تیرے گھر میں کوئی چاندی بھی موجود ہے 2، 3، 4 تولے، تو ملا دے اب ان دونوں کی قیمت کو، یہ سونے اور چاندی کی قیمت کو جمع کر دے، پیسوں کو جمع کر دے، اور جتنا پیسہ بنے اس سے 52.5 تولے چاندی کا نصاب تو پہلی آن میں پورا ہو جائے گا۔ سمجھے کوئی نہیں؟ نیند آ رہی ہے؟ حالانکہ سونے کا وقت ہے ہی کوئی نہیں۔ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کے گھر میں سونا بھی 7.5 تولے سے کم ہے، چاندی بھی 7.5 تولے سے کم ہے۔ اب خوش نہ ہو کہ زکوٰۃ ہم پہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے کہ اب سونے اور چاندی دونوں کی قیمت کو ملا لیا جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں صرف سونا ہے اور کوئی چیز نہیں، نہ چاندی ہے نہ کوئی نقدی ہے، تو پھر سونے کا نصاب پورا کرنا ضروری ہوگا۔ ادروائز آپ کے پاس آدھا تولا سونا ہے اور ساتھ چاندی بالکل نہیں ہے، لیکن جیب خرچ آپ کے پاس موجود ہے، 2,000 ہے، 3,000 ہے، 4,000 ہے، 5,000 ہے، لاکھ کا تو لوگ موبائل لے لیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ تو اب آپ اس پیسوں کو چاندی کے پیسے بھی بنا لیں اور جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کو بھی جمع کر لیں، اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ جو ہے وہ نکال۔ لاکھ بنا لیں، کتنے لاکھ بنتے ہیں؟ سونے کا جو بھاؤ ہے آج کا وہ تقریباً 2.25 لاکھ روپے، غالباً اتنا ہے،
تو 2.25 لاکھ کی چاندی تو میرے خیال میں وہ 1,36,500 کے 52.5 تولے ہیں، تو آپ ڈبل کر لیں کتنے بن جائیں، فوراً نصاب پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کے گھر میں سونا ہے یا چاندی ہے، نصاب سے کم ہے، لیکن دکان میں آپ کے پاس مال موجود ہے، سامان تجارت موجود ہے جو آپ کی دکان میں پڑا ہوا ہے، اب سامان تجارت کو اٹھائیں اور اس چاندی کو اٹھائیں، ان دونوں کے پیسے ملا دیں۔ اب اس کا 40واں حصہ، اس کا 40واں حصہ آپ کو زکوٰۃ کی مد میں ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اسی طرح بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہوتے ہیں کہ تاریخ مختص نہیں کرتے، چاہیے یہ کہ تاریخ مختص کرے، اور تاریخ مختص جو کرنی ہے وہ قمری سال سے کرنی ہے، انگریزی سال سے مختص نہیں کرنی۔ یکم رمضان المبارک کی تاریخ آپ مختص کر لیں کہ یکم رمضان المبارک کو میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب یکم رمضان المبارک جب بھی آئے گا، آپ کے پاس مال آیا تو یکم رمضان المبارک میں آپ صاحب نصاب ہو گئے، مثلا آپ کے پاس 1,36,500 روپے کی مالیت آ گئی، یا سامان تجارت اتنی مالیت کا آپ کے گھر میں آ گیا، آپ کی دکان میں آ گیا، تو اب آپ صاحب نصاب ہو گیا، آپ پر زکوٰۃ شروع ہوگی۔ 1 سال جب گزر جائے گا اس کے اوپر، کتنا؟ 1 سال، تو درمیان میں یہ 1,36,500 کا جو سامان ہے یہ 5 لاکھ کو پہنچ گیا، اور جب سال کا اختتام ہونے لگا، دوبارہ جب یکم رمضان آئی تو یہ پھر کم ہو گیا، درمیان میں چڑھ گیا، لیکن جب یکم رمضان آئے گی پھر آپ دیکھیں گے کہ اس وقت کتنا ہے، جتنا اس وقت موجود ہوگا اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گی۔ درمیان میں تھوڑا ہوتا رہا، زیادہ ہوتا رہا، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ سال کے آخر میں دیکھا جائے گا کہ اب آپ کے پاس مال کتنا ہے۔ حضرت ذی وقار، اب دیکھیں کہ اس کے مصارف جو ہے وہ کون کون سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے۔ فرمایا اس میں یتیم ہے، مسکین اور فقیر۔ مسکین اور فقیر، مسکین وہ ہوتا ہے جس کو ایک وقت کا کھانا مل جائے اور دوسرے وقت کے کھانے کی امید بھی نہ ہو، دوسرے وقت کے کھانے کی امید نہ ہو۔ اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہو، دوسرے وقت کے کھانے کی امید بھی ہو۔ یہ 2 بہترین مصارف زکوٰۃ ہیں، 2 ساقط ہیں۔ مؤلفات القلوب، وہ لوگ جو اسلام قبول کرتے تھے تو ان کی برادری، ان کے قبیلے ان کو نکال دیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہیں بھی زکوٰۃ دیں کہ ان کے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ جائے، لیکن اب ایسے حالات نہیں ہیں۔ اسی طرح عامل جو ہے زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والا جو ہے وہ بھی اس کا مصرف تھا، لیکن اب وہ بھی ساقط ہے۔ فقیر، مسکین، مسافر، یہ ہمارے عرف عام میں یہ مشہور ہے۔ اب فقیر کون ہے، مسکین کون ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ گھروں میں ٹھیک ٹھاک مال پڑا ہوتا ہے، جائیداد ہوتی، مکان ہوتا ہے، ہر چیز موجود ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ بازار میں آ گئے اور دندناتے پھرے، مجھے دو زکوٰۃ، مجھے دو زکوٰۃ، مجھے دو زکوٰۃ، مجھے دو زکوٰۃ۔ بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ آپ کسی فلاحی کام میں زکوٰۃ لگا دیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بھائی میرے اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے کہ آپ کسی شخص کو مالک بنا دیں۔ آپ کسی بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کھانا کھا لو، یہ زکوٰۃ کیا میری طرف سے ادا ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کو کھانے سے زیادہ دوائی کی ضرورت، کسی اور شے کی ضرورت، تو کسی غریب، فقیر، مسکین کو مالک بنانا، پیسوں کا مالک بنانا، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ قبرستان پہ پیسے لگا دینے اور کسی رفاہی ادارے میں پیسے دے دینے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور یہی حکم جو ہے وہ عشر کا ہے۔ عشر کی قسم سن لیں، 2 قسمیں اس کی، ایک وہ زمین جو بارانی ہوتی ہے، ایک وہ زمین جو غیر بارانی ہے، جس کو ہم خود ٹریکٹر سے یا تیل سے یا بجلی سے سیراب کرتے ہیں۔ جو زمین بارانی ہوتی ہے، جو آسمان کا پانی جس زمین کو سیراب کرتا ہے، اس میں عشر ہوتا ہے۔ یعنی اگر
10 من پیداوار ہوئی ہے تو اس میں 1 من جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا. اور جو غیر بارانی زمین ہے، جس طرح یہ ہمارے اس علاقے کی زمینیں ہیں، ان میں نصف عشر ہے کہ 20 من جب پیداوار ہوگی تو 20 من میں سے 1 من جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا. بارانی زمین، بارانی گندم اگر 100 من ہوئی ہے تو 10 من عشر دینا پڑے گا. اور جو غیر بارانی ہے اس میں 100 من گندم ہوئی ہے تو آپ کو اس کے 5 من نصف عشر دینا پڑے گا. بارانی زمین جو ہے اس میں عشر ہوتا ہے، اور جو غیر بارانی ہے اس میں نصف عشر ہوتا ہے. 100 من کے 5 من غیر بارانی میں، اور 100 من کے 10 من جو ہے وہ بارانی زمین جو ہے اس میں دیے جائیں گے. تو حضرات گرامی، اور بھی اس کے بہت سارے مسائل ہیں. گھریلو اشیاء جو ہوتی ہے آپ کے گھر میں، ٹی وی، فریج، اس طرح کی مشین وغیرہ، یا جو بھی دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ زکوٰۃ کوئی نہیں ہوتی. یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ بعض لوگ اس کو بھی، واشنگ مشین کو بھی لے آتے ہیں. بعض کہتے ہیں فریج ہمارے پاس ہے جی، اس کو بھی ڈالیں، اس کو بھی ڈالیں. ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یہ انسان کی حاجت اصلیہ، ضروریات اصلیہ میں ہیں. اور شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری تخفیف رکھی گئی ہے. بہت کم لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے زکوٰۃ نہ ادا کرے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا وہ میرا ہے ہی نہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا کہہ سکتے ہیں. ذات عزیز وقار، جو صاحب نصاب ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں. اللہ نے ان کو دیا، جس نے دیا ہے تو وہ مانگ رہا ہے، وہ لے رہا ہے. جو دینے والا ہے وہ کہتا ہے مجھے واپس دو. وہ بھی تو چاہتا ہے نا کہ میں دیکھوں کہ اس کے اندر کیا ہے. یہ اس کے دل نرم ہے کہ کوئی نہیں میری راہ میں دینے کے لیے. اور یاد رکھنا، جب بندہ اللہ رب العزت کی راہ میں دیتا ہے نا تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی کثافتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اگر اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہو تو کوئی اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر نہیں، بلکہ خندہ پیشانی سے دیا کرو. خندہ پیشانی سے، خوشی سے دیا کرو. یہ سمجھو کہ تمہارا 1 لاکھ میں سے 2500 روپے چلے گئے ہیں تو پیچھے جو تمہارے پیسے رہ گئے ہیں وہ پاک ہو گئے. وہ کیا ہے؟ پاک ہو گئے. جب اس سے تم رزق خریدو گے، مال گھر لے کے آؤ گے، کھانے پینے کی چیزیں لاؤ گے، تو وہ تمہارے اندر بگاڑ نہیں پیدا کریں گی، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت جو تمہارے دل میں، تمہارے قلب میں، تمہارے ذہن میں پیدا ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی صاحب نصاب ہیں انہیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ فطر جو ہے وہ پچھلے جمعہ پر بھی اعلان کیا تھا، 250 روپے فی کس کے حساب.